مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ جب چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ وہ بنبناہٹ کی آواز تھی جسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دک سا رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اونٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ گیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان بھی لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچنے والا تھا۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنی کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا اسے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی۔ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گردوں کو فوراً تہ و دیگ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام جمع تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی۔ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین پر تبسم نمودار ہوا اور ان کے دلوں میں اتری ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب آنکھوں میں گیز لیے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کی چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لبہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وا ہوئے اور اصحاب نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کے پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قلین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔
علی ابن طالب کا چہرہ سپاٹ تھا، اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی۔ جلال و رحمت کے خوبصورت امتزاج کا ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی، بڑی ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر، رسالت مآب نے نرمی سے پھر بولا، پھر فرمایا، ابو سفیان بولو کیا معاملہ ہے؟ کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جج، جی جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں جائے امن قرار دیتا ہوں، جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امان ہوگی، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان، ہمارے مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی تھا چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا، اور وہ دہشت گرد ابو سفیان جس کی شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اسے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کا دشمن تھا، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے، ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرسی نہیں کی جائے گی، جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے، سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر
بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی عرضی اور جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہند اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی، اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات میں یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد اور بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے، لوگ جوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، اور یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین نے۔